سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی پوٹی پوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ جتنی طالبات ہیں سب کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما، جتنی معلمات ہیں اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، جتنے معلمین ہیں ان کو بھی اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، جو اس ادارے کے معاونین ہیں ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما، ان کو اپنی طرف سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم، خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا۔ اللہ، بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اور خالی جھولیوں کو بھر دینے والے مالک، ہم بھی خالی جھولیاں لے کر بیٹھے ہیں، اپنی رحمت سے ان کو بھر دیجئے۔ اللہ، ہم پر رحمت کی نظر کر دیجئے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ، ایک رحمت کی نظر ہم پہ ڈال دیجئے اور ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ، ہمارے اوپر کرم کی نظر فرما دیجئے، رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہمارے اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں، اللہ، آپ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اے اللہ، جب ہماری کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں، آپ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رحمت میں پناہ دے دیجئے، اپنے فضل سے ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دیجئے۔ میرے مولا، اس امت میں جو ایسے لوگ گزرے 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اللہ، یہ ان کا تو کمال نہیں تھا، آپ کی دی ہوئی توفیق تھی۔ اللہ، جیسی توفیق آپ نے ان کو عطا فرمائی، ایسی ہی توفیق ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ ہم پاک دامنی کی زندگی گزاریں، نیکی کی زندگی گزاریں، تقوی و طہارت کی زندگی گزاریں، آپ کی رضا والی زندگی گزاریں۔ اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ، آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہہ دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ، آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے، لا تثریب علیکم اليوم۔ اللہ، آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنی شان کریمی کے تذکرے کیے ہیں۔ اے اللہ، آج آپ اپنے بندوں کو یہی الفاظ کہہ دیجئے، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ اللہ، آپ فرما دیں گے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، خطائیں بخشی جائیں گی۔ اے اللہ، ایک نئی زندگی کا ہم آغاز کریں گے۔ پروردگار عالم، رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ، جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو اے اللہ، ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، ہمیں بھی انکار نہ فرمائیے اور اس جگہ سے خالی نہ اٹھائیے۔ اللہ، آپ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے انبیاء کو یہ فرمایا جو فرعون کی طرف جا رہے تھے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم جاؤ اور فرعون کے ساتھ نرم بات کرنا، نرم گفتگو کرنا۔ اے اللہ، وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، آپ اس کے ساتھ نرم سلوک کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اے اللہ، یہ جتنے مرد اور عورتیں آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں، یہ تو روزانہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلیٰ کی گواہیاں دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے،
خطاؤں کو درگزر کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ بندے ہیں، بھولنے والے ہیں، ہم اپنے نفس کی خباثت کی وجہ سے اور شیطان بدبخت کے پیچھے لگنے کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، اور اے اللہ شیطان بدبخت کے مکر و فریب سے بچا لیجئے۔ اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ پروردگار ہمیں آپ کی رحمت کی حاجت ہے، اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے، کرم کی نظر فرما دیجئے۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانو تم محتاج ہو، فقیر ہو، اور دوسری جگہ آپ نے یہ بھی فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کا حصہ ہوتے ہیں۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اللہ ہمیں اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، ہمیں اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے امیر لوگوں کو غریبوں پہ بڑی بڑی رقمیں خرچ کر دیتے ہیں، رمضان مبارک میں گفٹ پیک کے نام پہ ان کو بڑے بڑے ہدیے تحفے دے دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے عمل تو اس قابل نہیں کہ ہم آپ سے جنت کا سوال کریں، آپ اپنی رحمت کے ساتھ رحمت پیکج کے طور پہ ہمیں جنت عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ دور قریب سے جو لوگ آج کی اس مجلس میں شرکت کے لیے آئے، اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ موسم حج ہے، آپ کے نیک بندے آپ کے گھر کی طرف حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یا روانہ ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کا بار بار دیدار عطا فرما اور اپنے معبود سب کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع میں جو جوان العمر بچے بچیاں موجود ہیں، ان کو زندگی میں نیک دیندار قدردان لوگوں کے رشتے نصیب فرما۔ اے اللہ جو بچی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما اور اس کے والدین کو سکون قلب عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے خط لکھے، پیغام بھجوائے، فون کیے، میسج کیے، سب کی حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہمیں عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے پاس آپ کو دکھانے کے لیے عمل تو کوئی بھی نہیں، بس آپ سے آپ کی رحمت کا واسطہ ہے۔ اے اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ہم پر ترس کھا لیجئے، اللہ ہم پر رحم کھا لیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو مانگا عطا فرما اور جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی زندگی میں جو گناہ کیے وہ اپنی خباثت کی وجہ سے، اپنے نفس کی خباثت کی وجہ سے کیے۔ اے اللہ ہم باغی نہیں ہیں، گناہگار ضرور ہیں، آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، آپ کی قدرت کو مانتے ہیں، آپ کی عظمت کا یقین رکھتے ہیں، اپنی خطاؤں کی وجہ سے نادم اور شرمندہ ہیں۔ اے اللہ اپنے گناہگار بندوں کو معاف فرما دیجئے اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ہمارے ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں ہماری ان سے حفاظت فرما اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت